بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل خوابوں کی ڈائری کے سامعین کرام السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کو دیکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام خوابوں کی تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھنا کے حوالے سے۔ خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھنا علم حاصل کرنے اور دانشمند اور عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر قرآن مجید کی لکھائی کرنا یعنی لکھنا باعث رحمت اور برکت ہے، ہدایت پانے اور بزرگی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر قرآن شریف پڑھنا حکمت سیکھے گا یا دین اور دنیا باہم جمع کرے گا، عیش و عشرت میں قدم رکھے گا، جائیداد یا حلال روزی سے خوش ہوگا یا قوت اور نصرت کے اندر مشہور ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو یہ تمام تعبیریں اس کو حاصل ہوں گی جو میں نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر قرآن شریف لینا کام میں بزرگ ہونے اور علم و عمل میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں قرآن پاک کا ورق کھا جانا نزدیکی موت کی علامت ہے، دنیا سے رحلت کرے گا، یعنی کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ خواب کے اندر قرآن مجید کو بیچنا فروخت کرنا دین اسلام سے کنارہ کش ہونے، ذلت اور گمراہی میں گرفتار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر قرآن مجید کو سننا خیر و برکت کی علامت ہے۔ خواب کے اندر قرآن مجید مردے کا دینا یعنی مردے نے اس کو قرآن مجید دیا ہے تو خیرات و عبادت کی توفیق پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو سننا خیر و برکت اور بھلائی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر قرآن مجید کی رحمت و بشارت والی آیات پڑھتا ہے تو واجب ہے خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خواب میں قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا 4 وجہ سے ہے۔ نمبر 1 آفت سے سلامتی پانا، نمبر 2 درویشی کے بعد دولت ملنا، نمبر 3 دل کی مراد کو پا لینا، نمبر 4 بیداری اور پرہیزگاری کا حاصل ہونا۔ سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔